علی بھائی، آج کل سوشل میڈیا پر دوسری شادی کے حوالہ سے خوب بحث ہو رہی ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک مرد پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اجازت بھی ناکافی ہے، اس مرد کو مصالحاتی کونسل کے روبرو پیش بھی ہونا پڑے گا اور چیئرمین کی اجازت کے بعد ہی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اسلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ یہ جس طرح کی باتیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں، اس سے تو پھر قیامت تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر اسلام کی یہ والی تعلیمات نہیں ہیں، اور یہ جتنے بھولے لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، لیکن کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ بہرحال میں اس کے اوپر دو چار باتیں ایک اولو العلم قائما بالقسط کے تحت انصاف پر قائم رہتے ہوئے، یعنی بالکل ایکسٹریم میں ریلیجس لوگوں کا بھی موقف اڈاپٹ نہیں کروں گا اور نہ بالکل ایکسٹریم سیکولر لوگوں کا۔ دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے، لیکن اس کا بیلنس ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مؤمن مرد کو ایک وقت کے اندر 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ سورۃ النساء کے اندر شروع ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے، اور سورہ نساء کاش ہم پڑھنا سیکھیں اور خصوصاً اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو اس کو ضرور سورہ نساء کو کور کروائیں تاکہ ان کو احکامات پتہ چلیں۔ بلکہ کل میں نے جمعہ پڑھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی مسجد میں H11 کے اندر اسلام آباد میں، تو ان کے ہسبینڈ سے ملاقات ہوگی، ڈاکٹر زبیر ادریس حفظہ اللہ تعالیٰ، بڑے جینٹل مین ہیں۔ تو اسی ٹاپک پہ میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا، تو پتہ چلا کہ انہوں نے سمر کورس شروع کروایا ہوا ہے 1 مہینے کا، 12 جون سے لے کے 12 جولائی تک، جس میں جو تھوڑی سمجھدار بچی ہیں ان کو وہ سورہ نساء مکمل کور کرواتے ہیں۔ جی، سورہ نساء کے اندر بے شمار مضامین ہیں، شرک کا ٹاپک بھی ایڈریس ہے، ایمانیات بھی ہے، منافقت کے اوپر بھی ہے، عورتوں کے احکامات بھی ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے طبقے جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، وہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ اور وہ بتا رہے تھے کہ زبردست بات کہ اگر آپ نے اس کورس کو جوائن کرنا ہے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، آپ اگر جوائن نہیں کرنا چاہتے یا چند ایک کلاسیں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو ٹائم ملے، تو آپ اسی کورس میں پیچھے آڈینس کے طور پہ بیٹھ کے پورا کورس اٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا لیکن نالج تو پھر بھی مل جائے گا۔ جی، تو یہ چیزیں اگر ہم نے کور کی ہوتی نا، تو آج لوگوں کے لیے یہ سوالات کرنا عجیب و غریب معاملہ نہ بن جاتا۔ یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 3، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں، کہ تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو 2 عورتوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو۔ ہاں، مگر جو ہاتھ کا مال یعنی کنیزیں، جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ایشو، اس زمانے میں تھا، وہ رکھ سکتے ہو لیکن بیوی ایک ہی رکھو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یعنی یہ اس چیز کے قریب ہے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ۔ اس کے اگینسٹ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سلوشن دے دیا کہ تم 2 بیویوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ ایک وقت کے اندر، اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گئی یا کسی کو طلاق دے دی تو پھر آپ کے پاس 3 آ گئی، پھر آپ ایک اور شادی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ زندگی میں 4 شادیاں، اور یہ بھی صرف اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ 4 ضرور کرنی ہے، 4 کی گنتی پوری کرنی ہے، یہ اجازت ہے اسلام میں۔ اور ظاہر ہے اس کے اندر کئی ایک حکمتیں۔ آج بھی اگر آپ یورپ میں، امریکہ میں اور اسی طریقے سے رشیا میں ان کے فگرز لیں نا گوگل سے جا کے، تو لاکھوں میں نہیں، ملینز میں وومنز زیادہ ہیں مردوں کی نسبت۔ صرف یہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے جہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے، باقی کسی ملک میں ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ 8 سے 15 سال پہلے بھی یہ حالت تھی کہ روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی میں ضائع کر دی جاتی تھی، روزانہ۔ ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 1 ارب میں تو 3000 جو ہے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ جی، ارب پتہ ہے آپ کو کتنا فگر ہے؟
اگر روزانہ 24 گھنٹے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، نہ سوئیں نہ کھائیں نہ پئیں، تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گننے کے لیے. تو 1 ارب سے اب تو 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہونے، اس میں 3000 کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کرتے کرتے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے. ادروائز پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اس لیے کہ عموماً ایکسیڈنٹس میں مرد ہی مرتے ہیں، جنگوں میں مرد ہی مرتے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی نکلتے ہیں باہر. اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف جو ریزسٹنس عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے مرد زیادہ مرتے ہیں جلدی بنسبت عورتوں کے. کئی ایک اور ریزنز بھی ہیں. اس کی وجہ سے ایوریج ملینز کی تعداد میں، لاکھوں میں نہیں ملینز میں، عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے آل اوور دا ورلڈ. تو اب ان عورتوں کا کیا بنے گا، ان کا کیا پرسان حال ان کا کون ہوگا اگر ایک مرد کو ایک سے زیادہ اجازت نہیں ہوگی شادی کرنے کی، اور جو افورڈ بھی کر سکتا ہو. میں نہیں کہتا کہ جو ایک بھی نہیں افورڈ کر سک رہا تو وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی کھڑکا دے. وہ ایک جعلی حدیث بھی انہوں نے مشہور کیا ہے کہ بندہ بہت غریب تھا، نبی علیہ السلام فرمایا شادی کرو، اور غریب ہو گیا، فرمایا ایک اور شادی کرو. خدا دا نہ آ جائے کوئی عقل کو ہاتھ، یعنی یہ تو لگتا ہے کسی کنوارے نے جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس نے بیٹھ کے کہیں حدیث گھڑی ہے. یہ کہاں سے یہ حدیثیں ہیں؟ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہاں استطاعت سے مراد فائنینشیل استطاعت ہے، دوسرے والی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے. مرد تو ہے، پھر کس چیز کی استطاعت کہی جا رہی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرو، استطاعت ہے تو نکاح کر لو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیسک ہیومن نیڈ کو فلفل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام نے ایک بیوی رکھنے کی اجازت، یعنی 4 کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ ضرور 4 ہی کرنی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت کے اوپر اکتفا کر لو، ایک عورت کے اوپر. بیسیکلی اسلام نے یہ پابندی لگائی تھی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام سے پہلے لوگوں نے 20 سینکڑوں شادیاں کی بھی ہوتی تھی. حتیٰ کہ جب باپ مرتا تھا تو جو بڑا بیٹا ہے وہ باپ کی ساری بیویاں قابو کر لیتا تھا. اس کا حکم بھی پھر قرآن میں نازل ہوا کہ یہ حرام ہے تم پہ. سورہ نساء کے اندر ہی آگے جا کے محرمات ابدیہ کا ذکر آ گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 23-24 میں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو چکے ہیں. کون کون سے رشتے ہیں؟ ان میں وہ بھی ہیں کہ جن سے تمہارے باپ نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تو وہ عورتیں بھی اب تم پہ حرام ہو جائیں گی، یا تم نے جن سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تمہارے باپ کے اوپر وہ عورت حرام ہو جائے گی. تو اسلام نے باؤنڈ کیا کہ آپ 4 زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ سینکڑوں میں کرتے تھے. اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کر لو. لیکن یہاں پہ انصاف سے مراد ہے وقت دینے کا انصاف، فائنینشیل ریسورسز کا انصاف، یعنی برابر کا جیب خرچ، ایک جیسی رہائش دینا دنیاوی سرکمسٹانسز کے مطابق. باقی جو دلی رجحان ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. جو عورت اچھے طریقے سے ریسیو کرتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے دل میں اس کے لیے قدر آئے گی، اور جو آپ کو گالیوں کے ساتھ ریسیو کرتی ہے وہ چاہے کتنی خوبصورت ہو آپ کو اچھی نہیں لگے گی. یہ خوبصورتی اور یہ ساری کہانیاں جو ہے نا شادی سے پہلے ہوتی ہیں، شادی کے بعد تو بالکل کوئی اور ہی دنیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو شادی ہے نا یہ ہاتھی کے دم ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھی لگا ہوا ہے نا وہ شادی کے بعد نظر آتا ہے. پھر یہ ساری دم بھول جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا. بہت بڑا ہاتھی ہے اس کے ساتھ. تو انصاف ان معاملات میں نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کرتے تھے اللہ میں اپنی طرف سے انصاف کرتا ہوں، باقی جو دلی رجحان کا معاملہ ہے تو میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. وہ ظاہر برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں. تو وہ اسی کی آپ کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، دلی رجحان کا مکلف نہیں ہے. خرچہ برابر کریں، رہائش ایک جیسی دیں، اس کا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، ورنہ تو کوئی شخص دوسری شادی ہی نہ کر سکتا.
سورہ نساء کے اندر ہی آگے چل کے نا اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل بھی کر دیا خود ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا. آیت نمبر ہے 129. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے چاہے کتنا ہی ہرس کر لو. صحیح. یہ اللہ تعالیٰ خود مان رہا ہے کہ نہیں کر سکو گے، تو پھر 4 کی اجازت کیوں دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو پھر ایسا کرو کہ یعنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ تو انصاف کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور باقی جو ہیں وہ لٹک جائیں ہوا کے اندر، معلقہ ہی ہوں کہ نہ وہ طلاق یافتہ ہیں اور نہ وہ مرد والی ہیں، یعنی ایک ہی بیوی کے ساتھ زیادہ قربت ہوگی اور باقی کو اس کے برے حال کے اوپر چھوڑ دیا. تو یہ کام نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم یعنی اصلاح کی روش اختیار کرتے ہو اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر خود ہی فرما دیا کہ تم انصاف تو نہیں کر سکو گے، بس یہ کر لیا کرو ایک طرف مکمل جھک نہ جاؤ، برابری اپنی طرف سے رکھنے کی کوشش کرو. تو اسلام نے ایک وقت میں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس اجازت کے لیے نہ تو کسی سپریم کورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی حاکم وقت کی ضرورت ہے، نہ کسی مصالحاتی کونسل کی ضرورت ہے، اور نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. پہلی بیوی تو کوئی بہت مجبور بیوی ہو تو وہ اجازت دیتی ہے، جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے تم دوسری شادی کر لو، مجھے نہ چھوڑو. جس کے سارے معاملات سیدھے چل رہے ہوں تو وہ ایسی بیوی تو دریافت ہی کرنی پڑے گی دنیا میں کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے. تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا، قطعاً کبھی پاسبل نہیں ہوگا. باقی یہ جو گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے، پہلے تو تھا دوسری بیوی کے لیے پہلی کی اجازت کا، تو اس کی انٹینشن بری نہیں تھی، لیکن اسے حلال و حرام کے درجے پہ نہ فائز کر دیا جائے. وہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ چھپا کے نکاح کیا کرتے تھے. تو سورہ نساء پڑھ کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے چھپی دوستی کو تو منع کیا ہے، چاہے وہ نکاح کی فارم میں بھی ہو، کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور زنا چھپ کے ہوتا ہے. جی. یہ نکاح کے اگینسٹ جو بخاری مسلم میں ولیمے کی سرمنی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ تاکہ ڈکلیئر ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں. اسی لیے حکم فرمایا ولیمے کی دعوت کا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے. تو یہ چونکہ لوگ چھپ چھپا کے شادیاں کرتے تھے پہلی بیوی سے چھپا کے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب خامن مر جاتا ہے تو ڈکلیئرڈ بیوی تو ایک ہے، تو کیا وراثت میں اس بیوی کو حصہ نہیں ملے گا جو دوسرے والی ہے؟ اس کو بھی تو 1/8 ملنا ہے. جی. تو اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوگی تو بیچاری کیسے آگے وراثت کا مطالبہ کرے گی؟ انڈکلیئرڈ ہوگی تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ ڈیوائز کیا کہ پہلی بیوی کی اجازت لیں، یعنی اس کی انفارمیشن میں لیں کہ میں نے دوسری بیوی کی ہوئی ہے، اور پلس یہ ہے کہ ذرا ریکارڈ میں بھی آ جائے، ریٹن ریکارڈ میں بھی. اب اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، زبانی کلامی جو ہے گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، سر وہ گواہ 2 نمبر تو نہیں ہوتے تھے، وہ مر جاتے تھے، زبان سے نہیں پھرتے تھے. اب جب تک ریٹن ریکارڈ نہیں ہوگا آپ کیسے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ یہاں تو لوگ آئے دن اپنے بیان بدل لیتے ہیں. تو ریٹن ریکارڈ ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں، مرنے کے بعد اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی. زندگی موت تو نہیں کسی کو پتہ، یا کسی کو پتہ ہے کہ میں جناب کب مروں گا تو میں پہلے ہی وصیت کر دوں گا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے مرنے کے بعد فلاں میرا دوست ہے اس کے پاس پرچی رکھی ہے، وہ پڑھے گا کہ ہاں جی اس کی اتنی بیویاں تھیں. جی. ایسے تو نہیں ہوگا. تو اس لیے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے، ڈکلیئر ہونا چاہیے. باقی رہ گیا اجازت، تو میرا موقف اس میں یہ ہے کہ اجازت سے مراد یہ رکھیں کہ انفارم کرنا ضروری ہے. اجازت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلی بیوی کہتی ہے میں اجازت ہی نہیں دیتی. بیوی کی اجازت کی ضرورت کہاں سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے قرآن میں؟ تو جب سورہ نساء بیویوں کو پڑھائی ہوگی تو ان کو پتہ ہوگا نا ان کے حقوق اور آپ کے حقوق کیا ہیں، تب پتہ ہوگا نا. جی. تو اجازت کی بجائے اس کا نا جملہ چینج کرنا چاہیے کہ پہلی بیوی کو انفارم کرنا ضروری ہے، مصالحاتی کونسل کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے
یہ کانسنسس کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے. اور دوسرا، نہ تو پہلی بیوی کو، نہ ہائی کورٹ کو، نہ سپریم کورٹ کو، نہ مصالحتی کونسل کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی دوسری شادی کے اوپر پابندی لگا دیں. پابندی نہیں لگا سکتے. یہ بس صرف خانہ پوری ہونی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. خانہ پوری سے مراد یہ ہے کہ انفارمیشن کے طور پہ آ جائے. جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شناختی کارڈ موجود ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے، اسے اب دنیا کسی عدالت سے دوسری شادی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ انفارمیشن کے تھرو ضرور اس طور پہ ہونا چاہیے. جیسا کہ ابھی بھی اب پہلا نکاح بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نکاح رجسٹرار کو بلایا جاتا ہے، رجسٹر کیا جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح رجسٹرار کی اجازت سے نکاح ہو رہا ہے تو آپ بے شک اس کا اجازت لفظ رکھ لیں. وہ اجازت نہ بھی دے، دوسرے والا بلا کے آپ اس کو پیسے دے کے کر لیں، وہ تو صرف انفارمیشن کے طور پہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال لیں نا. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بیوی کو یا مصالحاتی کونسل کو یہ اختیار ہے کہ سرکمسٹانسز سب ٹھیک ہیں اس کے باوجود وہ دوسری شادی سے روک سکتے ہیں، تو سر یہ تو بالکل صراحتاً کتاب و سنت کے خلاف قانون ہے، حرام ہے. اور ہمارے پارلیمنٹیرینز اور خصوصاً وہ علماء دین جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ آغاز کرواتے ہیں اور وہاں اذان کا بھی وقفہ ہوتا ہے، تو یہ صرف ظاہری صرف اسلام نہ رہے. ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ چیز اسلام کے بالکل خلاف ہے اور اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر یا مصالحاتی کونسل پہ یا پہلی بیوی پہ چھوڑ دیں کہ وہ اجازت دے گی. ہاں، اس کو اعتماد میں لیں. اعتماد سے مراد یہ نہیں کہ اس کو راضی کریں، نہیں، اعتماد سے مراد یہ ہے کہ اس کو بتا دیں کہ ایسا ہے. ٹھیک ہے، مصالحاتی کونسل کو بھی جا کے بتا دیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں، لیکن ان کو اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ روک دیں. کیوں کر رہا ہے یہ نہیں آپ کر سکتے. یہ تو شریعت کے اندر دخل اندازی ہے اور یہ قطعاً حرام ہے. اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی یعنی خوف خدا کریں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. باقی سیکس کا ٹاپک ایک چونکہ سینسٹیو ٹاپک ہے، اس میں کئی ایک چیزیں اور ہو سکتی تھی لیکن میں ان کو سکپ کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ ضمانت یہ دے دیں. تو یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے اور عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. قرآن حکیم میں جو بڑے فتنے گنوائے گئے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ عورت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دیا گیا ہے دنیا کی جو شہوت والی چیزیں ہیں ان میں سے نمبر 1 عورتیں. جو فرائیڈ ہے وہ صحیح کہتا ہے نا، سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی وفات کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے کہ عورتیں ختم کر دو. فتنہ سے مراد ہے آزمائش، کہ عورتوں کے ذریعے آزمائش کی جائے گی تمہاری. اب عورت کتنی بڑی آزمائش ہے. عورت اپنے خاوند کے لیے بھی آزمائش ہے، عورت اپنی اولاد کے لیے بھی آزمائش ہے، عورت اپنے ماں باپ کے لیے بھی آزمائش ہے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی آزمائش ہے. تبھی تو یہ ظالمانہ غیرت کے نام کے اوپر قتل ہو رہے ہوتے ہیں. غلط ہیں بالکل، لیکن ایک عورت کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے نا جی. تو اس لیے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اتنی ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پریویلیجز بھی بہت دیے ہیں کہ وہ بچپن پہ اپنے باپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، جوانی میں اپنے خاوند کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، بڑھاپے میں اپنی اولاد کے اوپر. اور سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت تمہارے ماں کے قدموں کے قریب ہے. باپ کے قدموں کا تو ذکر نہیں ہے. عورت کو کتنا حق دیا ہے اللہ نے. اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے میرے حسن سلوک کا مخلوقات میں سے؟ فرمایا تیری ماں. دوسری دفعہ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں. تیسری دفعہ پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ. تو یہاں پہ دیکھ لیں ماں کے 3 درجے ہیں اور چوتھے نمبر پہ باپ کا درجہ ہے. باقی سیکس کے کریٹیکل ٹاپک کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 155. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں گے 155 مسئلہ، یا آپ سیکس، نکاح اور اس طریقے سے الفاظ لکھ کے میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ سارے کے سارے کلپس، وہ ویڈیوز کھل جائیں گی. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشوز کے اوپر بات کی ہے.
باقی اس حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا میں نے عوام الناس کے سامنے رکھ دیا. جزاک اللہ.